الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا محبوبنا مقصودنا موجودنا وآلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلموا تسليما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ارادے جن کے پختہ ہوں خدا پر ہو نظر جن کی، وہ تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کہ باطل کے آگے
جھک نہیں سکتے خدا والے، کہ باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت اولیاء اللہ کی۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تو بعد قرآن حکیم فرقان مجید کا ایک مقدس حصہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے دی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، جس کی سماعت آپ حضرات نے فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، اس سے رب ذوالجلال مینوں بھی اور آپ حضرات نو بھی عمل دی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ تو الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف دے تمام جمعہ دے اندر، اور میرا خیال ہے کہ اج آخری جمعہ ہوئے گا، اسی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی بساط، اپنی کم علمی دے باوجود کچھ نہ کچھ عرض کیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ ساڈی اور ساری جتنی محفل اس تو پہلے اسی کیتیاں اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے۔ اور آج دا ہے مقدس جمعہ، اور اس دے اندر آج جو میں عرض کرنا ہے انشاءاللہ بہت بڑا پیارا اور خوبصورت واقعہ اس پاکیزہ بادشاہ دا ہے جس نو حبیب یمنی کیا جاندہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز دل محظوظ ہوئے گا، طبیعت سرسار ہوئے گی، اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھے محبوب نو کتنی عزت، کتنی عظمت، کتنا وقار، کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ دے پاک کلام تو بعد کسی انسان دی گفتگو دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دے ارشاد تو بعد یہ تسلیم کرنا نہ کرنا، گفتگو کرنی، یہ ہے وہ ہے، ایک کم خیال لوگوں دا ذہن ہے، اور انہوں دا اپنا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ دے پاک کلام تو بعد کسی نو جرت حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے اندر معاذ اللہ کوئی کمی ہے، یا نبی پاک معاذ اللہ کسی دے محتاج نے۔ نہیں، اللہ تو بعد اگر کسی کوئی ذات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ صرف اپنے رب دی محتاج ہے، باقی کسی دی محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک توجہ اور سماعت فرمائیں۔ اللہ نے قرآن پاک دی بہت بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ بے شک میں تینوں شاہد نبی بنا کے بھیجیا، نذیر نبی بنا کے بھیجیا۔ سونیا جدوں اے لوگ میری توحید دا اقرار کر لین اور تیری رسالت دا اقرار کر لین، اور اقرار بھی کیسا، صرف ظاہری اقرار نہیں ہے، صرف دکھاوے دا اقرار نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا باقاعدہ طور تے
اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، ظاہری اقرار بھی کرو اور باطنی اقرار بھی کرو. تو فرمایا پھر اس تو بعد تواڈے تے کی فرض عین ہے، کی فرض عائد ہوتا ہے؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب دی تسبیح بیان فرماؤ. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دا اقرار، اور پھر اس تو بعد تعظیم، اور تعظیم کرن تو بعد پھر فرمایا میری تسبیح صبح و شام بیان کرو. تو پھر تو انہوں عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، اور دنیا دے اندر بھی راحت ملے گی، اور آخرت دے اندر بھی بڑی عزت تو انہوں عطا کیتی جائے گی. حضرات محترم، ہر شخص، کون ایسا شخص ہے جس نے عزت پسند نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا میں نے عزت ملے، مقام ملے، خاندان دے اندر، برادری دے اندر، شہر دے اندر، تحصیل دے اندر، پھر ضلع دے اندر، پھر صوبے دے اندر میرا بڑا نام ہوئے. لیکن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف تیرا رب بھی کردا ہے، اور تیرے رب دے جتنے بندے نے وہ بھی کر دینے، انبیاء بھی کر دین، اور نبی دے صحابہ پاک بھی کر دین. اور ایسی شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا شخص حضور دے نال جس نے بھی پیار کیتا اس نے اتنی عزت ملی ہے کہ قیامت تک اس دا نام زندہ و تابندہ رہے گا. حضرات دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ دے کئی واقعات میں آپ حضرات نے پیش کیتے. غریب خاندان، غریب گھر، اور خاندان دے اندر کوئی ویکھدا نہیں، لیکن جدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس نو نسبت ملی اور حضور نے اس نو خریدیا، تو پھر پیار والے نے کہتا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. جدو حضور دی بارگاہ مقبول ہو گئی تو ایسی عزت ملی ہے جتھے حضور دا ذکر ہوندہ ہے تو حلیمہ سعدیہ دا بھی ذکر ہوندہ ہے. جس ممبر رسول تے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہویا، اوتے حضرت آمنہ پاک دا بھی ذکر پاک ہویا، اوتے حضرت عبداللہ پاک دا بھی ذکر پاک ہویا، اور اوتے حلیمہ سعدیہ دا بھی ذکر پاک ہویا. حضرات یہ ہے نسبت. بعض لوگ نسبت دے قائل نہیں نے کہ نسبت کیا ہے، بس انہاں دی میٹر کم نہیں کردا، انہاں دا دماغ کم نہیں کردا. دیکھو یہ مسجد جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ پورے محلے کی مسجد ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا. آپ حضرات کے پاس بھی اسی سعود آباد محلے کے گھر موجود ہے، کسی کے پاس 2.5 مرلے کا ہے، کسی کے پاس 5 مرلے کا ہے، کسی کے پاس 10 مرلے کا ہے. وہ بھی یہی اسی محلے کی زمین ہے. وہاں آپ گندے بھی جا سکتے ہیں، پلید بھی جا سکتے ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت ہے پھر بھی وہاں جا سکتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے گھر کا جو ٹکڑا ہے اس میں آپ نہ پلیت آ سکتے ہیں، نہ نجس والے آ سکتے ہیں، بلکہ پوری زمین سے اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ پوری زمین سے اگر کوئی افضل جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے. تو پھر بھی اگر اسی نسبت نہیں تسلیم کرتے تو تیرا اپنا میٹر خراب ہے. اور اسی طرح قرآن پاک، باقی تھوڑی کتابیں نے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس نے اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ ساریاں کتابوں تو افضل کتاب قرآن پاک ہے. اور سارے نبیاں تو اعلیٰ اور افضل اور شان والا اگر نبی رسول ہے تو میرا اور تیرا پیارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیے ذرا حضور پاک اعلان نبوت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے اپنی پوری زندگی حضور پاک دے خلاف جو کچھ ہوندہ سی وہ کردہ سی. بیٹے آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ مسجد ہے.
توجہ فرمائیں. کوئی کسر نہیں چھڑتا سی. بہت کچھ سرکار دی شان وچ اپنی گندی زبان استعمال کرتا. آخر جب حضور نو حکم ہو گیا کہ سونے ان اعلان نبوت فرما دیو، اس اعلان نبوت تو بعد بھی آپ نے زیادہ تکلیفاں دیتیاں گئیاں، لیکن حضور اکرم نور مجسم سب پڑھا کرو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار ہمت نہیں آ رہی بلکہ ہر آن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جد و جہد کے اندر بڑھ دے گئے اور تبلیغ اسلام کر دے گئے. اور رب نے اسی واسطے قرآن پاک کے دوسرے حصے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونے تیری ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی نالو افضل ہوندی چلی جائے گی. قرآن پاک. تو ابو جہل نے یمن دے بادشاہ نو خط لکھیا کہ تیرے دور حکومت دے اندر مکے دے اندر نبی آ چکا ہے جس کا نام پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اعلان نبوت فرماتا ساڑھے خداوند برا بھلا کہہ رہے ہیں، جھوٹے نے، فلاں ہے، یہ ہے، تیرے دور حکومت دے اندر ہے، آؤ ذرا اس نبی دا مقابلہ کیتا جائے اور معاذ اللہ نے ختم کر دیتا جائے. یہ دستور چلا رہا ہے. ساڑھے ملک دے اندر بھی ایسا دستور ہے کہ کوئی بندہ عزت پائے تو انہوں ختم کر دیو، انہوں ختم کر دیو، ذلیل کر دیو. بہت کچھ ہویا ہے اس ملک سے، اکھاں دے سامنے ہویا. ٹائم نہیں ہے اس پاسے جان دا، لیکن توجہ فرماؤ. اے ہائے حبیب یمنی آیا، مکے دے اندر داخل ہویا، ابو جہل نال ملاقات ہوئی، سوال کیتا بھی کتھے نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جناب اپنے حجرہ پاک چن اپنے مکان تے نے، اٹھو چلیے انہوں دی ملاقات کری. اس نے کہا نہیں ملاقات نہیں کرنی، ملاقات تو بغیر ہی انہوں تے حملہ کرنا ہے اور معاذ اللہ ختم کرنا ہے. حبیب یمنی عقل مند بادشاہ سی. اور دوسری بات ہے رحمت حق بہانہ بھی جوئیت، اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی ہے. حبیب یمنی آیا کس مقصد واسطے، لیکن رب قدیر اس نے کتنی عزت دینا چاہتا ہے اور رب ہی جانتا ہے اور رب دا محبوب جانتا ہے. بس اتنی بات گزری. حبیب یمنی نے کہا نہیں، بغیر ملاقات دے مذاکرات دے بغیر حملہ نہیں کرنا. پہلے سوال کروں گا انہوں نے، اگر وہ میرے سوالوں دے جواب دے سکے تو ٹھیک ہے، نہ دے سکے تو اس تو بعد پھر معاملہ دیکھا جائے گا. اس نے کہا پھر ابو جہل نے کہا چل پھر دوسری میری بات ہے کہ انہوں نے ایک حجرے چ نہیں جانا، اتنے نہیں جانا، ایتھے بلانے ہیں. اس نے کہا چلو یہ تیری بات میں مان لینا، ایتھے بلا لو. قاصد چلا گیا حضور پاک دی طرف، جا کے پیغام تھا کہ جناب مکے دے سارے کافر جمع نے، حبیب یمنی بادشاہ یمن دا آیا ہے، ابو جہل نے بلایا ہے، جناب نہ ملاقات کرنا چاہتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اتنے نہیں جاتا، آپ نے فرمایا چلو اسی آ رہے ہیں. اتنے حق معلوم ہوتا ہے، باطل ہوتا حضور کدے نہ جانتے معاذ اللہ. حضور نے فرمایا چلو اسی آ رہے ہیں. بس اتنی بات گزری، قاصد چلا گیا، حضور نے تیاری فرمائی. ابو جہل نے پیچھے میٹنگ کر کے دسیا کہ جدوں پیارے محمد کچھ ہی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ چلے کہ تسی بیٹھے ہو کہ میں کلہ گفتگو نہیں کر رہا، تھوڑے سامنے گفتگو کر رہا. کہ بھئی جدوں حضور آن، آمنہ دا لال آوے، عبداللہ دا چن آئے، محفل کے اندر قدم رکھے، کوئی بندہ انہوں دی تعظیم واسطے کھڑا نہ ہوئے. جس طرح آج کل بھی ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے دے باوجود بھی ہو سرکار دے بارے بہت کچھ کہندے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے. آمین تے کہہ دے. ہاں ضرور کلمہ سنے کرو. اتنا مطلب میں نے یہ لگتا ہے بھی تمہیں پتہ نہیں ہوتا میں کی کہہ رہا. کلمہ سنو، دعائیہ کلمات ہون تے آمین کہو، اور کسی دی مذمت کیتی جا رہے ہو تو اندہ
ہاتھ چڑھ کے بلکہ زور نہ لگو کہ واقعی یہ لوگ ایسے قابل ہیں کہ جنہاں دی مذمت کی تھی جائے۔ ابو جہل نے گل کہی کہ کوئی کھڑا نہ ہو، سارے کہا ٹھیک ہے جناب سردار صاحب بالکل کوئی کھڑا نہیں ہو، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن رب پاک نے قرآن پاک فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو۔ صرف انسان ہی نہیں حضور دی تعظیم و توقیر کر دے، بلکہ درخت بھی حضور دی تعظیم کر دیں، جنگل دا جانور بھی نبی پاک دی تعظیم کر دے، جنگل دی بکریاں بھی حضور دی تعظیم کر دیں، ہرنیاں بھی تعظیم کر دیں، حتیٰ کہ پتھر بھی تیرے نبی پاک دی تعظیم کر کے ہاتھ ابو جہل دے وچ ہون تے تیرے نبی پاک دی کلمہ شہادت پڑھ کے گواہی دے دیں نظر آتے ہیں۔ یہ شان ہے۔ معاہدہ ہو گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا، لیکن اللہ نے فرمایا ابو جہل تیری ہے نا تدبیر، یہ تیری ہے نا، تیری کیفیت ہے نا، تیری میٹنگ ہے، لیکن میں احکم الحاکمین ہاں، یہ میرا حبیب ہے، یہ کسی دنیا دار دا نہیں ہے تعلق اس دے نال، یہ میرا حبیب ہے اور حبیبی میں بنا کے بھیجا ہے، اور میں یہ سنو شانہ عطا کی تھی، ذرا دیکھتے صحیح، جو ہی میرا نبی اس سے محفل قدم رکھے گا، تیری کیا جرت ہے، میرے کو ایسی فوج موجود ہے جیڑی سب تو پہلے تینوں کرنا تو پھکڑ کے کھڑی کر دے گی۔ بس ابو جہل حضور نے جو ہی قدم رکھے، سب تو پہلے فرشتیاں نے ابو جہل نو پکڑیا کرنا تو کھڑا کرتا، پھر سارے کافروں دے کرنا تو پکڑ کے سب کھڑے ہو گئے، اور ساری محفل ختم کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ حبیب یمنی بھی بادشاہ وقت بھی کھڑا ہو گیا۔ اتنے تیرے اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت اٹھائی اور حبیب یمنی دی طرف کی تھی، فرمایا حبیب یمنی تو بلایا ہے، بول دا کیوں نہیں، بولو اور جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ اتنا سختہ طاری ہو گیا اس پورے کافراں تے اور حبیب یمنی تے، کسی نے جرت نہیں بولن دی۔ اتنے حضور نے جدو کلمات طیبہ فرمائے، اس وقت حبیب یمنی بولیا، قوت گویائی ملی، عرض کی تھی آقا پتہ چلے تسی لارے نبوت فرمایا، میرے اور تیرے پیارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں حبیب یمنی، میں رب دا محبوب ہاں، میں رب دا رسول ہاں، میں رب دا نبی ہاں، میں نو رب نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور نبوت عطا کر کے بھیجی ہے، اور میں خاتم النبی۔ حبیب یمنی عرض کردہ حضور پھر کوئی معجزہ تے دکھاؤ، نبوت واسطے معجزہ دلیل ہے۔ اور دیکھو آپ نے فرمایا منگ ہی منگنا، یہ نہیں فرمایا ایک معجزہ منگی دوسرا نہیں، آپ نے سوال کا جواب دے کے فرمایا منگ کی منگنا ہے۔ ان الفاظ دے اندر پوری کائنات دے اندر تا تسرات لے کے عرش اولادیاں بلندیاں تک حبیب یمنی جو سوال کرنا چاہے کرے، میرا آقا اس دے سوال دا جواب عطا فرمائے گا۔ بس اتنی بات ہوئی، حبیب یمنی بڑا عقل مند بات، اس نے عرض کی تھی حضور تسی واقعی اللہ کے رسول ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل رسول۔ حبیب یمنی نے پتہ سی کہ زمین تے جادو چل جاندہ ہے، آسمان تے جادو نہیں چلتا۔ حبیب یمنی نے کیا سونیا چاند دے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، دیکھو کتنے تسی سونے پیارے پاکیزہ لوگ بیٹھے ہو، علم والے بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی بس، جی عرض کی تھی بس۔ حضور نے کسی نے نہیں کہا کہ میری کوئی مدد کرے، آج دے لوگ مدد واسطے پکار رہے تھے، مسلمان خاموش ہے، اور غزہ تے بم برسے جا رہے ہیں، انہا وڈیرے بدبختاں بادشاہاں دی اکھاں بند نے، بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، مرداں بڈھیاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، اور اسرائیل بدبخت اپنی پوری جرت نال حملے کر رہا ہے، اور امریکہ بدماش اس کی مدد کر رہا ہے، لیکن مسلمان خاموش نے، اور انہاں دی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ کاش انہاں دے سینے سے بات آ جائے
کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان تیرا نعرہ جو خیبر توڑ دیتا تھا، مسلمان تیرا نعرہ جو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسی مسلمان دی شان اج ایسی کمریاں چ بیٹھے ہیں، پراڈو گڈیاں چ بیٹھے ہیں، ایسی گڈیاں چ بیٹھے ہیں، نظارے کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ایسی مسلمان ہاں۔ ایک مسلمان نو اگر تکلیف پہنچ دی ہے، اگر کوئی ماڑا جا کنڈا اگر لگ جائے پورے جسم نو تکلیف ہوندی ہے، اور یہ کتنے اسلامی ملک نے سب خاموش نے، کوئی کہندا ہے 17 اکتوبر نو میٹنگ کریں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کاش اگر آج عمر فاروق ہوندے اور صلاح الدین ایوبی ہوندا، انہوں دس دیندہ کہ مسلمان کتھے موجود ہے۔ حضرات محترم، اللہ تو انہوں غیرت عطا فرمائے۔ تمام مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں جس ملک دین، اللہ انہوں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی اور کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد دی اللہ تعالیٰ انہوں جرت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا حبیب یعنی بس اتنی بات ہے؟ جی میرے آقا، میں کئی بار پہلے بھی شاید آپ نے سماعت کی تھی، میرے حضرت صاحب میرے مرشد کامل حضرت خواجہ پیر غلام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس اپنے خادم دے مہربانی فرمائی، سن 83 سے اپنے نال حج تے لے کے گئے، اور اس دوران اسی اس پہاڑ تے کھڑے ہو کے جتھے میرے نبی پاک نے کھڑے ہو کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، الحمدللہ جگہ دیکھی جتھے حضور نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو کے تیرے نبی دے قدمہ چاہ گئے۔ حضرت بس قدمہ چاہنا، چاند دا قدمہ چاہ جانا، حبیب یمنی دا حیران ہو جانا، کافران دی کیفیت بدل گئی۔ حبیب یمنی عرض کرتا ہے آقا بس میرا تو کوئی سوال سی جو میں عرض کرتا ہوں میں دیکھ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب یمنی تے تیرا سوال سی نا، ہون ذرا سن اللہ دے رسول دی بات سن، اے تے تیرا ظاہری سوال سی، میں نو اللہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے کہ میرے رب نے میں نو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی او زبان پاک عطا فرمائی ہے، جدوں میں بولنا ہے تھے خدا بولنا ہے۔ آؤ اے تے ظاہری بات سی جڑا تیرا سوال سی، ہن آ تیرے دل دی بات تیرا نبی دستا ہے کہ تیرے دل دے اندر ایک بات کروٹ لے رہی ہے۔ آقا وہ کی ہے؟ فرمایا تیرے گھر دے اندر ایک تیری بچی موجود ہے۔ کتھے یمن، کتھے مکہ شریف، اور پھر گھر دے حالات کون جانتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل دے اندر ایک بات کروٹ لے رہی ہے، تیرے گھر دے اندر تیری ایک بیٹی موجود ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے، زبان تو گونگی ہے، کنا تو بہری ہے، ہاتھ واسطے ٹھیک نہیں، قدم واسطے ٹھیک نہیں، ایک گوشتہ لوتھرا تیرے گھر دے اندر موجود ہے۔ تیرے دل دی کیفیت کہہ رہی ہے کہ اگر تیری بچی یمن دے اندر ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہو جائے گا، کلمہ حق پڑھ کے میری نبوت اقرار کر لیں گا۔ حبیب یمنی تو ایتھے کلمہ پڑھ، تیری بچی یمن ٹھیک ہو جائے گی۔ ایتھے کلمہ بس تیرے اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانا، حبیب یمنی دی قسمت کی تقدیر بدلی میرے رب نے، رحمت حق بہانا می جویت، اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دی ہے۔ حبیب یمنی نے عرض کی تھی آقا اگر یہ بات ہے تو پھر جلدی کرو، ہون دیر نہ کرو، اس اپنے خادم کلمہ حق پڑھا کے اپنا نوکر بنا لو۔ بس تیرے اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ دی موجودگی دے اندر آیا، حبیب یمنی قتل کرن واسطے سی لیکن خود قتل ہو کے جا رہا ہے۔ ایک تلوار ہے لوہے دی جیڑی ایک نو 2 کر دیندی ہے، ایک ہے عشق دی تلوار جو 2 نو 1 کر دیندی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق دی تلوار چلائی، حبیب یمنی غلام بن گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آیا۔ لوگ کہتے نبی دیندہ کچھ نہیں، جلیا ذرا سوچ، آیا تے کافر سی، جا رہے دولت ایمان لے کے مسلمان ہو کے جا رہے ہیں،
آئے سی تے عام انسان سی، جا رہے صحابی رسول بن کے، آیا سی تے کچھ بھی نہیں سی، ہن جنت وارث بن کے جا رہا ہے، اور نال حضور نے فرمایا جا تیری بچی یمن ٹھیک ہو چکی ہے۔ چل پیا مکے چوں نکلیا، پھر وہ بیلی آ گیا جڑا تانوں صبح اٹھن نہیں دیندا، نہیں سمجھیو، نہیں سمجھے، ہو گیا سو جا، ساری رات موبائل دیکھتے رہے، سو جا، بڑا تھک گیا ہے تو، ہائے ہائے ہائے، جلیوں رات اپنا وقت نہ ضائع کر، تیری زندگی دے گھنٹے کم ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد رات گزر گئی جی بڑی سکون نال، نہیں تیری زندگی دا ایک رات پوری چلی گئی، 24 گھنٹے ختم ہو گئے انہاں دے اندر۔ جوان شہزادے اپنی زندگی نو روشن اور تبندہ بنا، جس طرح میرے نبی پاک دے غلامہ نے اپنی زندگی نو روشن اور تبندہ بنایا۔ بلال دا نام کیوں زندہ ہے اور رومی دا نام کیوں زندہ ہے؟ آپ دے غلام پیارے عبد الرحمن جامی دا نام کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی نبی تے قدمہ تے قربان کر کے حضور دے عشق نو سینے چ بسا کے زندگی گزاری، آج انہوں دا ذکر منبر رسول تے جاری ہے۔ حضرات محترم، اس واسطے اپنے آپ سنبھالو، یہ دولت کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو مٹن والی ہے، حد دی مٹی ہے، ختم ہو جائے گی، آج نہیں کل۔ اور ذرا اپنی زندگی پیچھے کر کے دیکھو، دادا جی کتنے چلے گئے، نانا جی کہاں ہیں آپ کے، نانی جان کہاں ہیں، بھائی بڑے کہاں ہیں، چاچو کدھر ہے، دولت والے کہاں ہیں؟ اس پورے شہر دے خاندان گنو، کتنے خاندان سی، کروڑاں ارباں دے مالک سی، بڑیاں فیکٹریاں دے مالک سی، آج جو ختم ہو گئے اور جو انہاں دی اولاد در بدر پھر دی۔ حضرات اس سبق حاصل کرو، مت سوچو کہ تیری بڑی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حبیب یمنی مسلمان ہو کے دولت ایمان لے کے جا رہا ہے، رستے جو بیلی آ گیا، انہوں نے کہا حبیب یمنی بڑا کملہ بادشاہ ہے، بڑا بیوقوف معذاللہ بادشاہ ہے، اور جب تک مریض انہوں دوائی نہ دیتی جائے، انجیکشن نہ لگایا بھائی، انہوں ڈریپ نہ لگائی جائے، کدوں ٹھیک ہونا ہے؟ کتھے یمن ہے، کتھے مکہ ہے، کدوں صحیح ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی تے وہ شیطان دا وار نہ چلیا، وہ سمجھ بادشاہ سی، سمجھدار سی، اللہ دے محبوب دا اس تے غلبہ سی، اور نبوت ایمان لے آ چکا سی، اللہ دی توحید دا اقرار کر چکا سی۔ اس نے کہا جلیا جیڑا آسمان تے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا سکتا ہے، وہ یمن شفا بھی دے سکتا ہے، یمن تے شفا بھی دے سکتا ہے۔ حبیب یمنی گھر پہنچا، مختصر دروازہ کھٹکھٹایا، تسی بھی گھر جایا کرو، دروازہ کھٹکھٹایا کرو، بیل دے لیا کرو، نہ ہوئے تے پھر کھنگ لیا کرو، تاکہ گھر دے اندر جدو قدم رکھو، کوئی بیٹی کوئی ہمشیرہ سن تو اگر کپڑا تو پٹا اترے وہ سمجھ جائے کہ ساڑھے گھر کوئی آ رہا ہے، اس واسطے اپنا پردہ صحیح کر سکے۔ حضرات محترم، حبیب یمنی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حبیب یمنی دے گھروں آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز دروازے دی طرف چلدی آ رہی ہے۔ چند لمحے گزرے، دروازے دے کور آواز آئی، کلمے دی آواز آئی، دروازہ کھلیا، حبیب یمنی نے دی نگاہ اٹھی تے کی دیکھ دے وہ بچی جیڑی گھر دے اندر نابینی چھوڑ کے گیا ہے، گونگی چھوڑ کے گیا ہے، جیسی قوت سماع نہیں ہے چھوڑ کے گیا ہے۔
ہاتھ اور قدم اس سے کام نہیں کر دیں، وہ بچی شفا یاب ہو کے نگاہ کھول کے دیکھ بھی رہی ہے اور زبان تو کلمہ بھی پڑھ رہی ہے اور باپ نو سلام بھی کر رہی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا اے قوت گویائی کس نے دیتی ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہو اسی وجہ سے سب کچھ مل جاندہ۔ جیڑا ممبر رسول تے بیٹھتا ہے معمولی گل نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا بولو سے بولو ان دے پیسے نہیں لگتے توڑے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرماؤ۔ ہائے ہائے ہائے، حبیب یمنی نے جدو دیکھیا تو بیٹی نے بڑے پیار نہ لرز کی تھی، حضور ابا جی نہ پریشان، ہائے ہائے جس تے خدا کرم کرے، جس تے کیویں کرم ہویا ہے، کیویں مہربانی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اس بچی نے کہا ابا جی جس سونے کملی والے نے، جس ودوہا دے چہرے والے نے، علم نشرہ دے سینے والے نے، اور سونے نبی نے، آمنہ دے لال نے، عبداللہ پاک دے چن نے، جیسے نے تو انہوں مکہ دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے کلمہ حق پڑھا کے دولت ایمان عطا فرمائی، وہ سونا میرے گھر آیا ہے۔ جوانوں اپنا عقیدہ درست رکھو، تیرے نبی نو اللہ نے بڑی بڑی شان عطا فرمائی ہے، تیرے نبی دے کندھا دی لونڈی ہے، اے نبی پاک دے صدقے ساری کائنات مار دے وجود چاہیے، جیڑا ساری کائنات دا سردار ہے اس تے تیرا یقین نہیں ہے، اور اے جنیاں غیر نعمتاں نے انہاں تے تیرا یقین ہے۔ مکے دی فضاج کھڑے میرے نبی پاک نے چند دو ٹکڑے کر کے حبیب ان کلمہ حق پڑھا کے بھیجیا۔ حبیب یمنی دی بچی نو میرے نبی پاک نے گھر جا کے دیدار بھی عطا فرمایا، شفا بھی عطا فرمائی، کلمہ حق بھی عطا کی تھا، اور وہ بچی کلمہ پڑھ کے دس رہی ابا جان جے سونے تینوں مکے دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے کلمہ حق پڑھایا ہے، وہ سونا میرے گھر آ کے دولت دیدار بھی دے گیا ہے، دولت ایمان بھی دے گیا ہے، قوت سما بھی دے گیا ہے، قوت گویا بھی عطا کر گیا ہے، ہتھاں نو بھی شفا دے گیا تے قدماں نو بھی شفا دے کے زندگی نور و نلا نور بنا کے چلا گیا ہے۔